اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ ان آیات میں رمضان کی فرضیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا۔ یہ جو رمضان ہے یہ مدینے میں فرض ہوئے، مکہ میں روزے فرض نہیں تھے۔ جب روزے فرض نہیں تھے تو نبی علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ یعنی 10 تاریخ کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینے آئے تو اس وقت بھی یہی عمل جاری تھا، یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب روزے فرض ہو گئے رمضان کے مہینے کے، اب جس کا دل چاہے وہ عاشور کا روزہ رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے، لیکن یہ روزے فرض ہیں، ان کا رکھنا لازم ہے۔ اب عاشور کا جو روزہ ہے اس کی حیثیت نفلی ہے، باقی یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہر کوئی ایمان کا دعوے دار ہے، چاہے کھلا مشرک کیوں نہ ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان والے تھے وہ خالص ایمان والے تھے، مشرک نہیں تھے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ تو قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں اللہ نے انہی پر روزے فرض کیے ہیں، جیسے نماز، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے نماز فرض کی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، علی المؤمنین، مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نماز فرض ہے، اہل ایمان کے لیے روزے فرض ہیں۔ اور یہ جو اہل شرک ہیں تو اللہ نے ان کے لیے اوپر نہ نماز فرض کی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ فرضیت کے اور نوافل کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ملا جلا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب
توحید اور شرک دونوں کو گزمٹ کر دیا گیا ہے، ایمان کو کفر سے بدل دیا گیا ہے، اور ایسا گزمٹ کیا ہے کہ جو شرک پر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ توحید پر ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ توحید، عقیدہ توحید شرک کی ضد ہے، اور شرک جو ہے عقیدہ توحید کی ضد ہے۔ یہ دونوں ایک جگہ یکجا نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بیک وقت مشرک بھی ہو اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، مسلم بھی ہو۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے تو وہ مسلم نہیں، اور اگر مسلم ہے تو پھر مشرک نہیں، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب اس کو ایسا گڑبڑ کیا ہے کہ شرک اور توحید میں کوئی فرق نہیں رہا، کفر اور ایمان میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل شرک کتنا ذوق و شوق سے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر یہ تو بیچارے نادانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اہل شرک پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فرض نہیں کی ہے۔ تو خالص ایمان کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، شرط اللہ نے ایمان کی لگائی ہے۔ اور اگر خالص ایمان نہیں ہوگا، ایمان میں شرک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ یہ مشرک عمل کریں گے اور عمل میں اپنی جسم و جان، اپنی توانائیاں لگا دیں گے، اتنے عمل کریں گے کہ تھک جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، لیکن ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا بربہم کرماد، کہ کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے۔ ایک آندھی کے دن تیز ہوا چلے تو جس طرح سے راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، اسی طرح ان کفر شرک کرنے والوں کے اعمال قیامت کے دن راکھ کا ڈھیر ہوں گے، تیز ہوا چلے گی، سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یوم القیامۃ وزنا، یہ جتنے عمل کریں پورے مہینے بھوکے پیاسے رہیں، پیاس سے ان کا پورا حلق سے لے کے اور پیٹ تک خشک ہو جائے، جتنی بھی مشقتیں اٹھا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سارے عمل جو ہے وہ حق کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، بے انصافی کی اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ظلم، ناانصافی یہ ہے کہ جو اختیارات اللہ کے ہیں، جو حق اللہ کا ہے، انہوں نے وہ اختیار، وہ حق اللہ کے بندوں کو دے دیا۔ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو وہی صفات لوگوں نے اللہ کے بندوں کو دے دی کہ فلاں حضرت بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اولاد دینا، بگڑی بنانا،
مشکلیں دور کرنا، لوگوں نے وہ اختیارات اللہ کے مخلوق پہ دے دیے ہیں کہ فلاں حضرت ہیں بجلی بناتے ہیں، بارش برساتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد سے نوازتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا جرم، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر کوئی حکم فرض نہیں کیا۔ ایک ہی حکم فرض ہے ان کے لیے کہ یہ آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے، خالی دامن جہنم میں جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ روزے اللہ نے ایمان والوں پہ فرض کیے، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، کس لیے فرض کیے؟ تاکہ ایمان والے ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں۔ تقوی کی یہی تعریف ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کا تعلق وضع قطع و لباس سے نہیں ہے، شکل و صورت سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ جتنا اخلاص انسان کے دل میں اللہ کے لیے ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر تقوی ہوگا۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اتنا ہی اس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا۔ تو تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو یہ جو صوم ہے اس کی جمع ہے صیام، کتب علیکم الصیام۔ اس کے معنی ہے رک جانا، لغت میں اس کے معنی ہے رک جانا، اور اصطلاح میں اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ روزے کی حالت میں جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کاموں سے، ان کاموں سے رک جانا، یہ ہے روزہ۔ اور اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، کچھ نہیں کھانا ہے نہ پینا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مہینے کے لیے ہم پر اللہ نے عملی طور پر یہ اہتمام کیا ہے اس مہینے کے اندر کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ پورا مہینہ گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اب یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے سب سے مشکل کام اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے، بھوک کو برداشت کرنا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جب بندہ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، جب اللہ کے حکم کے آگے بندہ اپنے خواہش کو، اپنی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو یہیں سے تقوی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں برے کام نہیں کرنا چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بندہ جب روزے سے ہوتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے، بندہ احتیاط کرتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی جھوٹی بات نہ نکلے، بندہ احتیاط کرتا ہے کہ میری باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ تقوی کی علامت ہے، اور جب تک ایمان کے ساتھ تقوی پیدا نہیں ہوگا
تو ایک بہترین معاشرہ کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا۔ بہترین معاشرے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہونا لازم ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر کوئی کبھی بھی اچھا معاشرہ جو ہے تشکیل نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں، یہ پورے مہینے کی ایک پریکٹس ہے، اور یہ پریکٹس کوئی جعلی نہیں ہے، حقیقی ہے۔ دیکھیں، بندہ جب اس مہینے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ 2 نمبر ہی نہیں ہوتا۔ بھائی کوئی شخص کیوں جعلی طریقے سے 2 نمبر طریقے سے دکھاوے کے لیے بھوکا رہے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا؟ تو اس مہینے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے بعض لوگوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دنگا فساد کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں گالم گلوچ لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اس کا بندہ بھوکا رہے پیاسا رہے۔ یعنی دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ یہ تقوی کے منافی ہے، اور اس سے روزہ جو ہے یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایماندار مومن بندوں کے لیے اللہ نے ہر عمل کی جزا، ہر عمل کا بدلہ، ایک عمل کا بدلہ 10 گنا اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک رکھا ہے۔ یعنی کوئی شخص ایمان کی حالت میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے، اور 10 گنا ہی نہیں بلکہ 700 گنا تک۔ اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ ایک کسان دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بدلے کئی سو گنا اسے بدلہ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ایک کسان جو ہے گندم کا ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے، پھر گیہوں کا پودا نکلتا ہے، اس کی 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 کے قریب دانے ہوتے ہیں۔ یعنی کسان نے زمین میں ایک دانہ ڈالا اور اس کو ایک دانے کا بدلہ کیا ملا؟ ایک عمل کا بدلہ 700 گنا، 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایمان والوں کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ لیکن روزے کے متعلق، روزے سے متعلق حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اِنَّهُ صِيَامٌ لِي، کہ وہ بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، خالی پیٹ رہا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتا رہا، اپنی زبان کو کنٹرول کیا، نگاہوں کو کنٹرول کیا، اپنے کانوں کو کنٹرول کیا، اپنے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول کیا، اللہ کی نافرمانی سے پورا دن اس نے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ خاص میرے لیے رکھا ہے۔ الصیام لی، دیکھیں بندہ جو ہے روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَأَنَا عَجْزِي بِهِ، تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. یعنی روزے کی جزا بھی اللہ دے گا. اور کتنی دے گا اللہ نے کوئی تعداد نہیں بتائی، کوئی تعداد نہیں بتائی. آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. لیکن روزے کی جزا کیا بتایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہی، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی دے گا اللہ نے نہیں بتایا. یعنی بے حساب، کوئی حساب نہیں. آپ اندازہ لگائیں مہینے کے 30 دن ہے، اب 30 روزے کے اندر ہر روز بندہ جو ہے اتنا اجر پاتا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو اندازہ لگائے کہ اس کی مال و دولت کا صرف ایک مہینے میں بندہ کتنا سرمایہ جمع کر لیتا ہے اللہ کے پاس. اور اللہ کے پاس آپ کا جو بھی سرمایہ جمع ہوتا ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں. بھائی دنیا میں تو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، بینک میں پیسہ رکھایا، بینک ڈیفالٹر ہو جاتا ہے. کسی بندے کو پیسہ رکھا دیا ہے، وہ بندہ چیٹنگ کر جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آج تک کوئی سرمایہ ضائع ہونے والا نہیں. اگر ضائع ہونے والا سرمایہ ہے تو وہ مشرکین کا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اللہ نے اس لیے تم پر روزے فرض کیے ہیں. اور ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے. فرمایا ایام معدودات، دیکھیں گنتی کے چند دن ہیں. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینہ. فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفرن، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے. لیکن مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اللہ نے یہ حکم برقرار رکھا ہے. آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے، کس کی طاقت نہ رکھے؟ تو اس کا فدیہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا. اب اس کا اطلاق جو ہے آگے ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی اگر روزے کی طاقت نہ رکھے تو مسکین کو کھانا کھلا دے. اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے حکم سے، جس میں اللہ فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے فَلْيَصُمْهُ، کہ وہ لازمی روزہ رکھے. اور جو مریض ہے تو وہ، اور مسافر ہے اس کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں رکھ لے، روزہ قضا کر سکتا ہے. اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، تو اس میں آپ کو چھوٹ دی ہے. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے.